آج بہت خوشی ہے۔ عالیہ حمزہ صاحبہ انشاءاللہ 15 ماہ کے بعد آج گھر واپس آئیں گی۔ آج جسٹس باقر نجفی صاحب نے، لاہور ہائی کورٹ کے معزز جج نے حکم دیا ہے کہ کسی بھی مقدمے میں اب ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ تمام مقدمات جن کی تفصیل پیش کی گئی عدالت کے سامنے، ان میں ہم نے عدالت کو بتایا کہ ان کی بیل ہو چکی ہے یا ان کو بری کر دیا گیا ہے، ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ دیگر صوبوں کی پولیس آج گجرانوالہ سینٹرل جیل کے باہر بیٹھی ہے، سندھ اور بلوچستان سے۔ یہ سراسر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ایک شخص کو معطوب کرنے کے لیے بار بار اس پہ مقدمے بنانا، بار بار اس کو مختلف شہروں میں ملوث کرنا، ان واقعات میں جن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا تھا۔ 9 مئی کے حوالے سے پورے پاکستان میں مقدمے قائم کرنا آئین کی دھجیاں بکھیرنے کے مترادف ہے۔ انسان کی جو ایک انسانی جو حقوق ہیں، آئین جو انسان کو جو ایک احترام دیتا ہے، اس احترام کو یہ پامال کرنے کے مترادف ہے۔ جو کچھ پچھلے 15 ماہ عالیہ صاحب کے ساتھ، عالیہ حمزہ صاحبہ کے ساتھ ہوا ہے، تو آج ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ اب کسی اور صوبے کی پولیس کے حوالے ان کو نہیں کیا جائے گا۔ پنجاب میں تمام جو کیس ہیں ان میں ان کی بیل ہو چکی ہے، لہٰذا ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اور روپکار آج ہم جمع کرائیں گے گجرانوالہ میں، اور انشاءاللہ آج شام تک وہ اپنے گھر ہوں گی، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے والد، اپنے میاں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی والدہ اور بہن کے ساتھ۔ تو ہمیں بہت خوشی ہے کہ ظلم کا ایک یہ باب جو ہے آج اختتام پذیر ہوا، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم لڑتے رہیں گے۔ اس ملک میں ظلم کی حکمرانی نہیں ہوگی، اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہوگی، قانون کی حکمرانی ہوگی، اور بنیادی جو حقوق ہیں، انسانی حقوق، ان کی حکمرانی ہوگی۔ تو میں قوم کو پیغام دیتا ہوں کہ عدلیہ ہماری جو آج طاقت دکھا رہی ہے، جو قانون اور آئین کے ساتھ کھڑا ہونے کا عزم دکھا رہی ہے، ہمیں اس عزم کو سراہنا ہے۔ یہی ہمیں تباہی سے بچائے گا، ورنہ ہم نے دیکھا اور ممالک میں، خطے میں کیا ہوا۔ اگر ہم نے یہاں یہ نہیں ہونے دینا تو ہم نے قانون اور آئین کو سر بلند کرنا ہے۔ تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی بھی سپورٹ ہمیں رہی۔ پاکستان کے عوام اس حوالے سے بہت پریشان رہی ہیں، ان سب کو خوشخبری آپ کے ذریعے آج ہم دیتے ہیں کہ آئین اور قانون آج بالادست ہوا ہے۔ سراسر غیر آئینی قانون ہے۔ اس کا مقصد سپریم کورٹ نے جو آئین کی تشریح کی ہے، بڑی واضح تشریح کی ہے، جس کے مطابق پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں ملتی ہیں۔ پی ٹی آئی کو روکنے کی کوشش کی گئی، وہ کوشش بھی غیر آئینی تھی۔ الیکشن کمیشن کے متعدد اقدامات کو سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ آئین کے منافی تھے، لہٰذا سپریم کورٹ کی اکثریت نے ایک بڑے واضح فیصلے میں ہمیں وہ مخصوص نشستیں دیں۔ اس قانون سازی کا مقصد ہے آئین کو بگاڑنا۔ جو چیز آئینی ترمیم کے ذریعے نہیں ہو سکتی، انہوں نے وہ چیز سادہ قانون سازی کے ذریعے کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور آج اس کے خلاف پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر ہو چکی ہے۔ ہم سپریم کورٹ کا دروازہ آج کھٹکھٹا چکے ہیں، اور ہم سپریم کورٹ کی ضمیر کو ایک دفعہ پھر جھنجھوڑیں گے۔ تو انشاءاللہ میں توقع رکھتا ہوں کہ یہ جمہوری عمل جاری رہے گا۔ یہ کوشش ہے، یہ قانون، کہ پاکستان میں جمہوریت کو بند کیا جائے۔ وہ جماعتیں جن کو نیشنل اسمبلی میں دھاندلی کے باوجود کم سیٹیں ملی ہیں، ان کو پاکستان کی بڑی جماعت بنایا جائے۔ ان کو فارم 47 کے ذریعے سیٹیں دی گئی، اب ان کو ہماری مخصوص نشستیں دینے کا ارادہ ہے، لیکن یہ ارادے ناکام ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستان میں جمہوریت کا بول بالا ہوگا۔ پاکستان کے عوام نے جو ووٹ ڈالا 8 فروری کو، اس ووٹ کا اثر آپ کے سامنے آئے گا، عدالتوں میں بھی آئے گا، پارلیمان میں بھی آئے گا، سڑکوں پہ بھی آئے گا۔ یہ بات کی جاتی ہے کہ پارلیمان سپریم ہے، ہرگز ایسی صورتحال نہیں ہے۔ پاکستان میں آئین پاکستان سپریم ہے۔ پارلیمان کوئی قانون نہیں بنا سکتی جو آئین سے متصادم ہو، لہٰذا یہ لمبی تاریخ ہے ہماری، 76 سالوں پہ پھیلی ہوئی۔ سپریم کورٹ نے بارہا قوانین کو کالعدم قرار دیا ہے جن کا مقصد آئین سے تجاوز کرنا تھا۔ آج پھر ایسی قانون سازی ہوئی ہے، آج پھر ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس قانون سازی کو قائم نہیں رہنے دے گا۔ آئین کی بالادستی ہوگی، آئین سے متصادم اس قانون کو کالعدم قرار دیا جائے گا۔ شکریہ جی۔